بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا کلاس 7 کلاس۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، رسالت اور اس کے تقاضے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ رسالت کسے کہتے ہیں، رسالت کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، رسالت کا لغوی معنی جو ہے پیغام پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک لے کر آتے تھے، اس لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ ٹھیک ہے، رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی ہے خبر دینا۔ ٹھیک ہے، رسالت، نبوت، دو لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبوت کا معنی کیا ہے؟ خبر دینا۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول جو ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے اور خبر بھی دیتا ہے، اس لیے اس کو نبی بھی کہتے ہیں، رسول کو نبی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے رسالت کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز ہے رسولوں پر ایمان۔ ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان، یعنی ہمارا جو ہے وہ رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں بھیجتا تھا ہدایت کے لیے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 نبی جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے ہیں۔ 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے لوگوں تک پہنچاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، نیکی کا راستہ دکھاتے تھے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی درمیان میں انبیاء کرام آتے رہے اور اپنی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک رسالت ہے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ کیا یقین رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہی بھیجے ہوئے تھے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔ ٹھیک ہے، تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ یعنی یہ نبیوں کی جو بھی خوبیاں آ رہی ہیں ان پہ ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ تمام رسولوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ بالکل جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی، برائی سے روکا، توحید کی طرف بلایا۔ اس کے بعد تمام نبی اور رسول انسان تھے۔ نبی اور رسول بھی ایک انسان کی طرح ہوتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار علم، اخلاق اور ذہانت دی تھی، اور انبیاء کرام جو ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کو، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور اب قیامت تک کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سب مکمل ہو گیا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے،
نبی جو ہوتے ہیں بظاہر تو انسان کی طرح ہوتے ہیں، نظر ویسے ہی آتے ہیں جیسے کہ ہم انسان ہیں، لیکن وہ انسانوں سے بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کچھ بات کریں گے ہم رسالت پر ایمان کے تقاضے۔ رسالت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی توحید کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ رسالت پر ایمان لانا، توحید پر ایمان لانا، پھر رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ہم جو ہے وہ دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا پہلا حصہ یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ پر صدقے دل سے ایمان لانا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ ایمان لانے کے کچھ تقاضے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان تقاضوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ تعظیم رسول، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعظیم رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم اور توقیر کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ الأعراف اور آیت نمبر 157۔ ترجمہ: جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث کیا ہے؟ تعظیم رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ذرا سی بے ادبی بھی اگر آپ سے سرزد ہو جاتی ہے تو آپ کے اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں جو ہے بہت ہی زیادہ کیئر کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تعظیم رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو سب سے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نہ صرف آپ کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا، بلکہ ایسا کرنے والوں کو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کی وعید بھی سنا دی۔ صحابہ کرام جب آپ سے بات کرتے تھے تو بہت ہی عزت و احترام سے آواز نیچی کر کے بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ترجمہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ کو اپنی آوازیں جو ہیں وہ نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنی ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کیے ہوں، لیکن اگر نبی کی توقیر اور تعظیم نہیں ہوگی تو وہ اعمال جو ہیں کسی بھی کام کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حب رسول۔ حب رسول سے مطلب محبت، رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، سب سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری خاطر بے شمار مشکلات اور تکلیف کو برداشت کیا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اور اپنی امت کے لیے وہ کتنی دعائیں مانگتے رہے، راتوں کو اٹھ کے انہوں نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ تو ہمارے لیے بالکل ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری
ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ واضح طور پہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کے تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں، ان کی سنت پر عمل کریں، ان کے طرز زندگی کو اپنا طرز زندگی بنائیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع رسول۔ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارے۔ اس کا یہ مقصد حیات اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی اطاعت اور اتباع رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ رسول اللہ جو ہیں وہ احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ساری باتیں ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ جتنی بھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے اوپر ان کا ماننا لازم ہے۔ اس بات کو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ نے قرآن میں اس بات کو واضح طور پہ فرما دیا کہ جو رسول کی بات مانے گا گویا اس نے میری بات مانی، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا میری اطاعت کی، جو رسول سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خواہشات، ارادے اور اعمال شریعت محمدی کے تابع کر دے۔ ہر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں پر اپنے دل سے ایمان نہ لے آئے، ان پر عمل نہ کرے، ان کو اپنائے نہ۔ اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس شخص نے ایسا نہ کیا تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اور ان کے طرز زندگی کو اپنے طرز زندگی بنانا ہے۔ اوکے کلاس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔